جو پھل لانے کا حکم دیا وہ پھل کہاں گیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ زہرا نے آئی ہے، علی آپ اندر آئے ہیں، کیا آپ جو پھل فقیر کو دیے ہیں اس کی حالت میں آپ کو بتا دوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے کیسے معلوم کہ میں پھل فقیر کو دے دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہے اے علی میں بیمار تھی، آپ نے جس وقت پھل خرید کر کے فقیر کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پھل صدقہ کرنے کی وجہ سے میرے جسم سے تمام بیماری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ ایک پھل فقیر کو دینے سے جسم کی ساری بیماری دور۔ تو آج ہمارے دروازے میں فقیر آتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کون لے گا اس کو چھوڑو، دینے سے کیا ہوگا؟ حضرات محترم آپ اچھے نیت سے جب فقیر کو کچھ دان کر کے کچھ دے دے کہ تصدق، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تصدق ان بیماری کو دور کر دے گا۔ حضرات محترم آج ہم اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج کل کے نوجوان نہ جانے کسی لڑکیوں کے ساتھ کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں۔ آج کل کے نوجوان لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہم اپنی بیٹیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، ہمارا لڑکا کیا کر رہا ہے۔ آج رات کے 12 بجے تک اگر بات کیا جا رہا ہے تو کس سے بات کیا جا رہا ہے؟ ہم دوڑ نہیں کرتے ہیں، ہم تلوار کو دے دیتے ہیں، لیکن ہم تو موبائل دیتے ہیں لیکن موبائل پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اچھے کے لیے چلایا جا رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں آپ اپنے بیٹیوں کو موبائل نہ دیں، آپ موبائل نہ دیں، آپ اپنے بیٹوں کو موبائل اس وقت نہ دیں کہ آپ کا بیٹا جب سنت مطہرہ پر یعنی سنت مصطفیٰ پر چلے تو آپ موبائل مانگ رہا ہے، مصطفیٰ کی سنت کو اپنا رہا ہے تو آپ سے جو مانگ رہا ہے دے۔ اگر آپ کا بیٹا مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ رہا ہے تو آپ اپنے اس بیٹے کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ کا بیٹا مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھے کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ اس نے مصطفیٰ کی سنت کو ٹھوکر مار دیا تھا، اس نے مصطفیٰ کی سنت کو انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مصطفیٰ کی دوستی میں، مصطفیٰ کی محبت میں آپ کو میں بتاؤں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک انسان کو دوسرے انسان کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کروا دیتے ہیں۔ اگر کوئی پیسہ والا ہے، اگر کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے تو اس میں لڑائی کروا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ امیر ہے یہ تو بچ جائے گا، یہ غریب جیل چلا جائے گا، یہ غریب جیل کے آنے میں بیٹھا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ خود سوچیں آج آپ ایک دوسرے پر دشمنی پیدا کرواتے ہیں، ایسا کیا کریں؟ آپ ایک دوسرے پر دشمنی پیدا کروائیں گے تو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ ایک دوسرے میں یعنی کسی پر لڑائی ہے، کسی کو کسی سے دشمنی ہے، اگر کوئی تیسرا شخص دو دشمنوں کے درمیان اگر دوستی کروا دیتا ہے، وہ ہم کو پیدا کروا دیتا ہے تو قیامت کے دن وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت چلا جائے گا۔ آپ کو میں بتاؤں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے حضرت اما عائشہ یعنی اپنی بیوی اس سے کہہ رہے ہیں اے عائشہ آپ کو تم مانگو گی وہ پورا کیا جائے گا، آپ کو سوال پوچھو گی وہ سوال کا جواب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کو بول رہے وہ سوال ہی پوچھ رہی ہے، وہ کچھ مانگ نہیں رہی ہے، اور حضرت عائشہ سوچ رہی ہے اب میں مانگوں تو آقا سے کیا مانگوں، آقا سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ آقا تو وہ ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام بخار مانتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آقا تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کا اقبال فرماتے ہیں شمس الدوحہ ہو بدر الجام ہو
مجھے اسی پر بریلی کے امام کو مار اٹھتے ہیں، بریلی کے امام کو مار اٹھتے ہیں۔ صبح میں ہوئی بچہ پڑھتا ہے مولا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے ہمارا نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جو ہے اے نور تیرا سب بھلا نور کا، حضرات محترم اما عائشہ ابھی کچھ مانگی نہیں، ابھی کچھ سوال نہیں کیا۔ اما عائشہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے سردار، میں جو پھل لانے کا حکم دیا وہ پھل کہاں گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا بتائی ہے علی آپ اندر آئیں گے، کیا آپ جو پھل فقیر کو دیے ہیں اس کی حالت میں آپ کو بتا دوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کیسے معلوم کہ میں پھل فقیر کو دے دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اے علی میں بیمار تھی، آپ نے جس وقت پھل خرید کر کے فقیر کو دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک پھل صدقہ کرنے کی وجہ سے میرے جسم سے تمام بیماری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ ایک پھل فقیر کو دینے سے جسم کی ساری بیماری دور۔ تو آج ہمارے دروازے میں فقیر آتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کون لے گا اس کو؟ چھوڑو، دینے سے کیا ہوگا؟ حضرات محترم آپ اچھے نیت سے جب فقیر کو کچھ دان کر کے کچھ دے دے کہ تصدق، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تصدق ان بیماری کو دور کر دے گا۔ حضرات محترم آج ہم اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج کل کے نوجوان نہ جانے کسی لڑکیوں کے ساتھ کسی لڑکی سے رات بھر بات کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں۔ آج کل کے نوجوان لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہم اپنی بیٹیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، ہمارا لڑکا کیا کر رہا ہے۔ آخر رات کے 12 بجے تک اگر بات کیا جا رہا ہے تو کس سے بات کیا جا رہا ہے؟ ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم تلوار کو دے دیتے ہیں لیکن ہم تو موبائل دیتے ہیں لیکن موبائل پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اچھے کے لیے چلایا جا رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں آپ اپنے بیٹیوں کو موبائل نہ دیں، آپ موبائل نہ دیں، آپ اپنے بیٹوں کو موبائل اس وقت نہ دیں کہ آپ کا بیٹا جب شریعت مطہرہ پر یعنی شریعت مصطفیٰ پر چلے تو آپ موبائل مانگ رہا ہے، دے مصطفیٰ کی سنت کو اپنا رہا ہے تو آپ سے جو مانگ رہا ہے دے۔ اگر آپ کا بیٹا مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ رہا ہے تو آپ اپنے اس بیٹے کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ کا بیٹا مصطفیٰ کے سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ اس نے مصطفیٰ کے سنت کو ٹھوکر مار دیا تھا، اس نے مصطفیٰ کے سنت کا انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی دوستی میں، مصطفیٰ کی محبت میں آپ کو میں بتاؤں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک انسان کو دوسرے انسان کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کروا دیتے ہیں۔ اگر کوئی پیسہ والا ہے، اگر کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے تو اس میں لڑائی کروا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ امیر ہے یہ تو بچ جائے گا لیکن یہ غریب جیل چلا جائے گا، یہ غریب جیل کے آنے پر بیٹھا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ خود سوچیں آج
एक दूसरे पर दुश्मनी पैदा करवाते हैं, ऐसा क्या करें? अगर आप एक दूसरे पर दुश्मनी पैदा करवाएंगे तो क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के आपको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अगर आप एक दूसरे में यानी किसी पर अगर लड़ाई है, किसी को किसी से दुश्मनी है, अगर कोई तीसरा शख्स दो दुश्मनों के दरमियान अगर दोस्ती करवा देता है, मोहब्बत पैदा करवा देता है, तो क़यामत के दिन वो शख्स बगैर हिसाब किताब के जन्नत चला जाएगा। आपको मैं बताऊं, एक मरतबा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर से हज़रत अम्मा आयशा यानी अपनी बीवी इससे कह रहे हैं, ए आयशा आप जो तुम मांगोगी वो पूरा किया जाएगा, आप जो सवाल पूछोगी वो सवाल का जवाब दिया जाएगा। हज़रत आयशा जो बोले वो सवाल नहीं पूछ रही है, वो कुछ मांग नहीं रही है, हज़रत आयशा सोच रही है अब मैं मांगू तो आका से क्या मांगू, आका से मांगू तो क्या मांगू। आका तो वो है जिनके बारे में बड़े लिखे इमाम बुखारी लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आका तो वो है जिनके बारे में अल्लामा नवाब इकबाल फरमाते हैं, शख्स दुहा कहो बदुल फजा कहो दौड़ होगा कहो कैसे वाला कहो उस्मान कहो क्या क्या कहो आका मुझे इसी पर बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, बरेली के इमाम पुकार उठते हैं। सुबह दरबार में हुई बच्चा पढ़ता है मारा नूर का सदका ले नूर का आया है मारा नूर का या रसूलुल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का या हबीबल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत मोहतरम अम्मा आयशा अभी कुछ मांगी नहीं, अभी कुछ सवाल नहीं किया। अम्मा आयशा ताला ने सल्लम से शान मांगी है, ए मेरे शौहर मेरे सरदार मैं आपसे कुछ इजाजत मांग रही हूँ कि मैं अपने पापा सिद्दीक़ अकबर के पास जाऊँ और कुछ देर के बाद आने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, मैं सवाल करूँगी, मैं आपसे कुछ मांगूंगी। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शान फरमाते हैं हाथ चले जा अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अम्मा आयशा अपने पापा सिद्दीक़ अकबर के पास गया, जाने के बाद परेशान आ जाती है